جنید بھائی، آج اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانی کرتے ہیں یا کوئی بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں چیز، تو اپنے پرسنل فائدے کو اور اس میں فرق کیسے پہچانیں کہ وہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے جی، کہ اس فرق کو کیسے پہچانیں۔ یہ فرق ایکچولی آپ کے اندر ایک، میں عموماً کہتا ہوں آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ناک کرتا ہے، ٹک 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 کر کے کہتا ہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے یہ تو بیسیکلی اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اور پھر جب آپ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی اندر کا مفتی کہتا ہے کہ ہاں اب تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ اندر آپ کے ایک بیٹھا ہوا مفتی جو ہے نا، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں۔ ریاکار کا انجام تو بہت برا ہے نا۔ دیکھیں، ایک ورڈ ہے سیلفشنس، ایک ورڈ ہے سیلف لیسنس۔ سیلفشنس کہتے ہیں خود غرضی کو، اور سیلف لیسنس کہتے ہیں بے غرضی کو، ٹھیک ہے؟ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اٹھا لیجئے، وہ سیلف لیس تھے، وہ سیلفش نہیں تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ آ جائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہت تیزی کے ساتھ، بہت رینڈملی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک مبارک قدم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اور پھر آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اٹھا لیجئے، تو کبار صحابہ میں آپ کو نظر آتی ہے یہ بات، بلکہ عموماً تمام ہی صحابہ میں یہ بات آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کا، چونکہ اللہ ان سے راضی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ سے راضی کس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو عمل کیا، جو قربانیاں دیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دیں۔ اور پھر بہت تیزی کے ساتھ آپ کربلا کے میدان میں آ جائیے، آپ دیکھیے صاحب، میں تو آپ یقین مانیے کربلا کو میں کیا نام دوں میری سمجھ نہیں آتا۔ میں کربلا کو اس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اس یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی فیکلٹیز رکھی ہوئی ہیں صاحب، ایسی ایسی فیکلٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ ہر فیکلٹی اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے۔ ایک ذرا جائیے تو صحیح، دروازہ تو کھولیں اس یونیورسٹی کا، اور ایڈمیشن فارم تو لیں، اس کو فل تو کریں، اور اس میں داخلہ تو لیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے نا، اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ وفا جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتی ہے، اس میدان کا نام ہے کربلا۔ شجاعت جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتی ہے، اس میدان کا نام ہے کربلا۔ سخاوت عجیب سی بات ہے، دیکھیں آپ کہ جو پانی بند کرنے والے تھے ان کو میرے امام نے پانی پلایا، نہ صرف ان کو پلایا، ان کے گھوڑوں کے سموں تک کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا۔ تو سخاوت جو اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے، اس میدان کا نام ہے کربلا۔ وفاداری جس میدان پہ ناز کرتی ہے، وہ میدان ہے کربلا۔ رشتوں کو نبھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، رشتوں میں کیسا ربط ہونا چاہیے، کیسا ضبط ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، اس محبت کی چاشنی جو اوج کمال پہ نظر آتی ہے، اس کمال کا نام ہے میدان کربلا۔ رشتوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، اور لٹانے کے بعد بھی کوئی شکوہ نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا صاحب کہ ہم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا امام کا، وہ جو سوچ ہے، اس سوچ کا اوج کمال ہمیں نظر آتا ہے میدان کربلا میں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسانی اقدار کے اعلیٰ ترین اوصاف کو آپ مرقع کیجئے، مرصع کیجئے، اور اس کو انتہائی معطر کیجئے، معمر کیجئے، منور کیجئے، پھر اس کو آپ لے کے جائیے صاحب کائنات کی مختلف خطوں کے اندر، وہ پورا کا پورا وجود جو ہے آپ کو کربلا کے اندر ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کربلا جو ہے وہ انسانی اقدار کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور کربلا نے یہ بتلایا ہے کہ آپ کو سیلفشنس سے نکل کر سیلف لیسنس کی طرف جانا پڑے گا۔ یعنی آپ کی غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ کی غرض اللہ کی غرض ہونی چاہیے، آپ کی تما نہیں ہونی چاہیے، آپ کی خواہش اللہ کی خواہش ہونی چاہیے، آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی کربلا نے بنیادی طور پر یہ منشور دے دیا کہ رشتوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، وفاداری کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا، امام عالی مقام کی طرف سے حق کا جو پرچم بلند ہوا، اس پرچم کے سائے تلے کھڑے ہو کر اعلاء کلمات الحق کو بلند کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سب کچھ قربان کر دینا۔ کسی تما، کسی حکومت، دیکھیں نا علی اکبر علیہ السلام کو یہی تو پیغام آیا تھا نا، یہی تو پیغام آیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیل دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کیا ڈیل دے گا، میں نے تو جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہاں نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے، وہاں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو قربان کرنے والی بات ہے۔ تو آپ نے ڈھیل لی،
نہ ڈیل لی، آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو ایکچولی آپ نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں پھر ان کے دلوں میں دنیا کی ستائش نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ آخرت میں اللہ سے اس کی جزا چاہتے ہیں. اور یقیناً وہ جزا ہے کہ جس میں مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کل بروز محشر یہ جو کربلا والے ہوں گے نا صاحب، یہ یوں کہیے کہ جیسے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے محشر کے روز جو ہیں یہ ستاروں کی طرح، یہ 72 نفوس قدسیہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے. جس طرح سے ایک شہید جو ہے وہ اپنی یوں کہیے کہ اپنا گردن پر اپنی تلوار کو حمائل کر کے اس طرح سے آئے گا کہ خون اس سے ٹپک رہا ہوگا اور وہ چڑھ دوڑے گا جنت کے دروازے کی طرف. مجھے لگتا ہے کہ وہ شہید بھی فیضان لے رہا ہوگا شہیدان کربلا سے بنیادی طور پر.